اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ المفیدۃ جملہ مفیدہ جملہ مفیدہ کون سا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کا فائدہ دینے والا جملہ۔ ہم نے اس کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ جملہ مفیدہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، پوری بات سننے والے کو سمجھ آ جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو تو اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ اب اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے 6 مثالیں دی ہیں انہوں نے جملہ مفیدہ کی، اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے الامثلہ تو لکھا ہے اور 6 مثالیں ہیں، اس کے بعد لکھا ہے البحث، بحث یعنی ان 6 مثالوں کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ 6 مثالیں کس بارے میں، ان کی یعنی کہ یوں کہ ان کی تشریح کی ہے، ان کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے اس بحث میں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا القواعد، قاعدہ لکھا ہوا ہے یعنی تعریف لکھی ہے، یہ جو عنوان دیا تھا جملہ مفیدہ کہ جملہ مفیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی یہ تعریف دی ہے۔ یہ پورا سبق ہے، اس کے بعد آگے تمرینات شروع ہو رہی ہیں۔ تمرین میں انہی سے جملے مفید کون سے ہیں، غیر مفید کون سے، ان کو الگ الگ کرنا، یہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ اب شروع سے دیکھتے ہیں۔ البستان جمیل، کیا معنی ہے؟ باغ خوبصورت ہے۔ اس کے لیے، اس سبق کو پڑھنے کے لیے آپ نے کاپی اپنے پاس رکھنی ہے۔ جب بھی سبق پڑھیں تو کاپی آپ کے پاس ہو، اور کاپی بھی وہ ہو جو آپ کی رف کاپی نہ ہو، جس پہ آپ نے اہم ترین چیزیں لکھنی ہو، یعنی کہ اس نحو کی کاپی ہو آپ کے پاس۔ اس کی کاپی آپ بنائیں گے، اس کی تمرینیں لکھیں گے تو کام چلے گا۔ وہ جو آپ کی اصل کاپی ہے نا، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس پہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں جتنے فعل آئیں گے نا، اس بحث میں جہاں کہیں بھی اس میں فعل آئیں گے، وہ فعل ان کا پورا باب، ان کے معنی آپ نے لکھنے۔ اس طرح آپ کے پاس ووکیبلری کا ایک بہت بڑا مجموعہ الفاظ کا آپ کے پاس تیار ہو جائے گا۔ اس کتاب میں اتنی چیزیں ہیں، اتنا مواد ہے اس میں، تو وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے، وہ یاد کرتے جائیں گے تو آگے آپ کو چیزیں یاد کرنا آسان ہوگی، ترجمے کرنا آپ کو آسان ہوگے۔ تو اس طرح کی یہ بہت آسان کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے نحو کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے صرف اور نحو کو جو اردو میں پڑھا ہے نا، اس کو یہاں پہ انگلش میں، اس کو عربی میں یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے۔ وہ صحیح سمجھ آپ کو اس کی تب آئے گی جب آپ عربی میں اسے پڑھیں گے تو، اور اس میں اس کی مثالیں بار بار بنائیں گے۔ یہ ایک صرف جملہ عنوان ہے کہ جملہ مفیدہ، پہلے آپ نے جہاں جملہ مفیدہ کی تعریف نحو میں پڑھی ہے، آپ نے اس کی 1-2 مثالیں پڑھی ہیں، یہاں اس کی 50 مثالیں دیں گے آپ کو۔ وہ جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو جملے بنانا آئیں گے، آپ میں زیادہ صلاحیت آئے گی عربی پڑھنے کی، بولنے کی۔ اس وجہ سے اس کو کہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، بہت آسان بھی ہے، تو بس اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن مشکل ہے نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے سمجھ آئیں گی اس کتاب میں۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ یہ کیا بن رہی ہے ترکیب، اس کی کیا ہے بھلا؟ ترکیب کرتے رہے آپ۔ البستان مبتدا ہے، جمیل خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جملہ مفیدہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، البستان جمیل۔ الشمس طالیۃ، کیا معنی ہے؟ سورج طلوع ہے، سورج طلوع ہے، سورج چمک رہا ہے، سورج طلوع ہے۔ اس کی ترکیب کریں جی۔ الشمس مبتدا، طالیۃ خبر، مبتدا اور خبر مل کر جی
آگے یہ جملہ اسمیہ کی دو مثالیں ہو گئی. شما علی وردتن کیا معنی ہے؟ اب یہ فعل لکھیں. شما یشم شمن کا معنی ہوتا ہے سونگنا. شما یشم شمن جی اصل میں تھا شاما ما یشمومو. اب آپ نے صرف میں معمول پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا نا کہ مضاف آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو مضاف کے پھر اس میں دو حرف ایک جس کے ہوں. شما یشم شمن کا معنی ہوتا ہے سونگنا. شما علی وردتن کیا معنی کریں گے؟ سونگا علی نے گلاب کا پھول. جی قطف محمد زہرتن. قطف یکتف قطفن. ہاں جی قطف یکتف قطفن. باب اس کا لکھے بھی اور بولیں. علی نے محمد نے کلی توڑی. یعیش السمک فی الماء. عاشا یعیش عیشن. باب کیسے چلے گا؟ عاشا یعیش عیشن. عاشا یعیش عیشن زندگی گزارنا. عاشا یعیش عیشن زندہ رہنا زندگی گزارنا. یعیشو اصل میں تھا یا عیشو زندہ رہنا. عیاشا یا عیشو. جی عاشا یعیشو السمک فی الماء کیا معنی ہوگا؟ زندہ رہتی ہے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے یہ زندگی گزارتی ہے. یعیشو فعل ہے السمک فاعل فی الماء متعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. یکسر النخیل فی مصر. کاسورا یکسرو کسرتن. کاسورا یکسرو کسرتن. آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ صرف میں یہ مصدر تو کاسورا یکسرو زیادہ ہونا. یکسر النخیل فی مصر کھجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں مصر میں. البحث جی البحث اذا تأملنا الترکیب الاول وجدناہ یترکب من کلمتین. تأمل یتأمل تأملا ایک اور فعل آ گیا. تأمل یتأمل تأملا اس کا معنی ہوتا ہے غور کرنا. جب ہم نے غور و فکر کیا ترکیب اول میں پہلے جملے میں وجدناہ ہم نے اسے پایا کہ یترکب من کلمتین کہ وہ دو کلموں سے مرکب ہے. وجدنا واجدہ یاجد وجودن. باب کیسے چلتا ہے؟ واجدہ یاجد وجودن معنی ہوتا ہے پانا. دوبارہ ترجمہ دیکھیں. جب ہم نے غور کیا پہلی ترکیب میں پہلے جملے میں ہم نے پایا اس کو کہ وہ مرکب ہے دو کلموں سے. احداہما البستان ان میں سے ایک ہے البستان. والثانیۃ جمیل اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ جمیل. پہلے کلمے کو ہم نے دیکھا کہ وہ مرکب ہے دو کلموں سے. پہلا کلمہ بستان ہے اور دوسرا جمیل ہے. فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا وَهِيَ الْبُسْتَانُ لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًى مُفْرَدًا. اذا اخذنا اخذ یاخذ اخذا کا معنی ہوتا ہے لینا پکڑنا.
باب کیسے ہے لکھیں اس کو. جب ہم نے لیا پہلے کلمے کو وحدہ اکیلے، اور وہ ہے کیا البستان، وہی البستان، وہ بستان ہے. جب ہم نے پہلا کلمہ اکیلا لیا، وحدہ اکیلا اس کو لیا، تو اور وہ البستان ہے. لم نفهم الا مانا مفردا فاہما یفہم فہمن، فاہما یفہم فہمن، سمجھنا. ہم نہیں سمجھے مگر مفرد مانا، یعنی ہم نے اکیلا مانا سمجھا. جب ہم نے لفظ بستان کو اکیلا لیا ہے، اکیلا لفظ لیا، تو ہم نے ایک ہی مانا سمجھا ہے. لا یکفی للتخاطبی، وہ اکیلا مانا جو خطاب کے لیے، گفتگو کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی جس سے بات سمجھ نہیں آتی. کفا یکفی کفایتن، کافی ہونا. کفا یکفی کفایتن، کافی ہونا. مصدر کیا تھا؟ کفایتن، تا گول تا لکھیں گے، کفا یکفی کفایتن. ہم نہیں سمجھے مگر ایک ہی معنی جو خطاب کے لیے، جو بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا. تخاطب کا معنی ہوتا ہے سمجھانا، گفتگو کرنا. وَكَذَلِكَ الْحَالُ، اور ایسے ہی حال ہوگا، اذا اخذنا الکلمۃ الثانیۃ وحدہا، اگر ہم دوسرا کلمہ اکیلا لیں گے. دوسرا کلمہ ہم اکیلے لے رہے ہیں، پھر بھی ایسے ہی ہے. وہی ہے جمیل، دوسرا کیا ہے؟ جمیل. کیسے ہے بھائی؟ دوسرا جملہ اکیلا لے، دوسرا کلمہ اکیلا لے تو ایسے ہی ہے. کیا مطلب؟ وہ بھی ایک ہی لفظ ہے، اس سے بھی کوئی معنی پورا سمجھ نہیں آتا. اگر پہلا لفظ اکیلا لے تو پھر بھی وہ خطاب کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہی حال اگر ہم دوسرا کلمہ اکیلا لیں تو اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی بات پوری سمجھ نہیں آتی ہے. وہی ہے جمیل، اور وہ جو دوسرا کلمہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ جمیل ہے. آگے یہاں تک بات یہ ہوئی کہ اکیلا اکیلا لفظ لے کوئی سمجھ نہیں آتی، اکیلا پورا معنی سمجھ نہیں آتا. وَلَكِنَّا إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي التَّرْكِيبِ وَقُلْنَا الْبُسْتَانُ جَمِيلٌ فَهِمْنَا مَعْنًى كَامِلًا. لیکن ہم اذا ضممنا، ضم یضم ضمن، ضاد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا. اصل میں تھا ضمما، میم اور میم دو حرف ایک جنس کے تھے، دونوں متحرک تھے. ان کا ما قول متحرک ہے. جب دو حرف ایک جنس کے آ جائے تو ادغام کرتے ہیں. ادغام کرنے کے لیے پہلے کو ساکن کیا تو ضمما سے بنا ضمما، میم کو میم میں ادغام کیا تو ضمما. دم دما دمو دمت دمتا دممنا دممتا دممتما دممتم، آگے پڑھتے جائیں. لیکن جب ہم نے ملایا احدى الکلمتین، دو کلموں میں سے ایک کو، الی الاخری، دوسرے کے ساتھ. جب ہم نے ملایا دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ، علی النحو الذی فی الترکیب، نحو معنی طریقہ، اس طریقے کے مطابق جو کہ ترکیب میں، جملے میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے ملایا دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جو طریقہ جملے میں ہوتا ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا البستان جمیل، ہم نے جب کہا البستان جمیل فَهِمْنَا مَعْنًى كَامِلًا، ہم نے سمجھ لیا پورا معنی. کیا کہتے ہیں؟ جب لفظ بستان اکیلا لیا تو ہمیں وہ اکیلا لفظ تھا، اس کا معنی سمجھ نہیں آیا، تخاطب کے لیے کافی نہیں تھا. جب ہم نے لفظ جمیل اکیلا لیا پھر بھی معنی سمجھ نہیں آیا. جب ہم نے دونوں کو ملا دیا تو پھر ایک کلمے کو دوسرے سے ملایا تو ہم نے کہا البستان جمیل، تو پھر ہمیں پوری بات سمجھ آ گئی. وَاسْتَفَدْنَا فَائِدَةً تَامَّةً، اور ہم نے فائدہ حاصل کیا، فائدةً تامةً، مکمل فائدہ، اور ہم نے مکمل فائدہ حاصل کر لیا. استفادنا، یہ باب چلتا ہے استفاد یستفید استفادتن، فائدہ لینا. استفاد یستفید استفادتن، ہم نے پوری بات سمجھ آ گئی اور ہم نے فائدہ تامہ، مکمل فائدہ لے لیا. وہ فائدہ کیا لیا ہے؟ یا اتصاف البستان بالجمال، وہ فائدہ یہ ہے کہ باغ کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، باغ کو خوبصورتی والی صفت لگانا کہ باغ خوبصورت ہے. وہ فائدہ ہم نے کیا لیا؟ باغ کے ساتھ خوبصورتی والی صفت لگا دینا. اتصاف، اتصاف یتصف اتصافا، صفت لگانا.
اتصافا یتصف اتصافا، صفت دینا، خوبی بیان کرنا. وَكَذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً تَامَّةً. کذالک، اسی طرح یسمى هذا الترکیب، نام دیا جاتا ہے اس ترکیب کو جملہ مفیدہ. اس طرح کذالک، اسی طرح اس جملے کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ مفیدہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے پورا فائدہ دیا ہے، پوری بات سمجھائی ہے. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ من الکلمتین تؤد جزءا من هذه الجملۃ. کل واحدۃ، ہر ایک، من الکلمتین، دو کلموں میں سے، دونوں کلموں میں سے ہر ایک، تعد جزءا، عدا یعد عدن، عد یعد عدن، گننا، شمار کرنا. کل واحدۃ، ہر ایک، من الکلمتین، دونوں کلموں میں سے ہر ایک شمار کیا جاتا ہے، جز، حصہ، من هذه الجملۃ، اس جملے کا. یہ جو دو کلمے ہیں نا، دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے وہ جملے کا جز اور اس کا حصہ شمار ہوتا ہے. یہ ایک جملے کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. کہتے ہیں ہاکذا یقال فی الامثلۃ الباقیۃ، اسی طرح کہا جائے گا باقی مثالوں میں بھی، باقی مثالوں میں بھی ایسے ہی کہا جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ وَبِهَذَا، اس کے ذریعے، نَرَىٰ أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُبِ. بِهَذَا، اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکیلا کلمہ خطاب کے لیے، گفتگو کے لیے کافی نہیں ہوتا. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک اکیلا کلمہ کافی نہیں ہوتا گفتگو کرنے کے لیے. نَرَىٰ، یہ فعل ہے رَآ یَرَىٰ رَأْیًا، کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رَآ یرا رأین، تو جمع متکلم کا صیغہ وَبِهَذَا نَرَىٰ. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان الکلمۃ وحدها، کلمہ اکیلے، لا تکفی، نہیں کافی ہوتا، فی التخاطب، گفتگو کے لیے، گفتگو کے لیے اکیلا کلمہ کافی نہیں ہوتا. انہ لا بد من کلمتین، لا بد، ضروری ہے، من کلمتین، دو کلمے، بے شک ضروری ہیں دو کلمے، فاکثر، اور دو کلموں سے زیادہ، حتی یستفید الانسان فائدۃ تامۃ، تاکہ فائدہ حاصل کر سکے انسان، فائدہ تامہ، مکمل فائدہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکیلا کلمہ کافی نہیں ہوتا گفتگو کے لیے، خطاب کے لیے، بے شک ضروری ہیں دو کلمے یا زیادہ، تاکہ فائدہ حاصل کر سکے انسان، مکمل فائدہ، تاکہ انسان مکمل فائدہ حاصل کر سکے. اما نحو قم اجلس تکلم، بہرحال یہ فعل قم جو ہے، قم کا معنی ہے تو کھڑا ہو جائے، یہ فعل صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ہے. اجلس بر وزن افعل، یہ بھی واحد مذکر مخاطب فعل امر ہے. قم جو ہے یہ پورا جملہ ہے کہ نہیں؟ قم جو ہے یہ کیوں، کیسے جملہ ہے؟ تو کھڑا ہو جا. اب اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، تو کہتے ہیں کہ اجلس، قم اور تکلم یہ سارے امر کے صیغے ہیں. تو بیٹھ، تکلم تو بات کر. مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدۃ کافیۃ فی التخاطب، ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، لیکن پھر بھی کافیۃ فی التخاطب، خطاب کے لیے کافی ہے. بظاہر تو یہ ایک کلمہ ہے لیکن کافی ہے گفتگو کے لیے. فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدۃ، لیکن حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، فی الحقیقت، حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، یہ جملہ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہے. یہ جو قم ہے اکیلا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے اور یہ دو کلموں سے مرکب ہے. احداہما ملفوظۃ،
ایک ان میں سے جملہ ملفوظتن بولا جا رہا ہے، کون سا؟ قم، جو ظاہری ہم بول رہے ہیں، اجلس. لیکن والاخرى غیر ملفوظتن، دوسرا جملہ جو ہے غیر ملفوظتن، وہ بولا نہیں جا رہا، لفظ سے بنا ملفوظہ، وہ بولا نہیں جا رہا. اور وہ کیا ہے؟ انت ضمیر، التی یفہمها السامع من الکلام. دوسرا جملہ کیا ہے؟ انت ضمیر ہے، التی جس کو سمجھتا ہے سننے والا کلام سے، وَإِن لَّمْ يُنطَق بِهِ، اگرچہ اسے بولا نہیں گیا. کیا کہتے ہیں کہ یہ کم جو ہے یہ بظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے. کیوں؟ یہ پورا جملہ ہے. کیسے جملہ ہے؟ کہ اس کے اندر انت ضمیر ہے تو فعل اور فاعل مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. انما ہوا، پھر دیکھیں یہ جملہ ہے جو مرکب ہے من کلمتین، دو کلموں سے. ایک ان میں سے ملفوظۃ بولا جا رہا ہے اور وہ کم ہے، اور دوسرا نہیں بولا جا رہا اور وہ انت ہے. التی یفہمها، جس کو سمجھتا ہے سننے والا کلام سے اگرچہ اسے بولا نہیں گیا. یہ یون تک لکھا ہوا ہے. یون تک کیا سیگا ہے؟ لم. یون تک بر وزن لم یفعل، سیگا واحد مذکر غائب، فعل مضارع نفی جہت بلم مجہول. ناتا کا ینتقو نطقن، بولنا. ناتا کا ینتقو نطقن، اس میں جتنے سیگے آئے ہیں وہ ابھی تک ہم نے کوئی نہیں کیا، بس فعل ہی لکھے ہیں. اس کے سیگے اس میں سے میں نے لکھوائی نہیں آپ کو، نہ سیگے بولے ہیں. تو آئندہ اب سیگے بھی اس میں سے کرنے ہیں. سیگا اصل میں کیا تھا، اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، پھر آج میں نے صرف ترجمہ کیا تھا کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. انہیں مثالوں کی اس میں وضاحت دی ہوئی ہے. آگے قاعدے کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ترکیب اس کی بعد میں کریں گے. الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدۃ. ترکیب سے مراد جملہ، وہ جملہ جو فائدہ تامہ دیتا ہے، مکمل فائدہ دیتا ہے، اسے جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. وہ جملہ جو کہ فائدہ تامہ دیتا ہے، مکمل فائدہ دیتا ہے، اس کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. جی، وہ جملہ جو کہ وہ ترکیب جو کہ وہ جملہ جو کہ فائدہ تامہ مکمل فائدہ دیتا ہے، اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں. وَيُسَمَّى أَيْضًا كَلَامًا، اور اسے کلام بھی کہا جاتا ہے. سما یسمی تسمیتن، فعل لکھیے. سما یسمی تسمیتن، نام رکھنا، نام دینا. کیا ہوا؟ ترکیب، جملہ، ایسا جملہ جو فائدہ دیتا ہے، مکمل فائدہ، نام دیا جاتا ہے اسے جملہ مفیدہ کا، اور نام دیا جاتا ہے اسے کلام بھی. الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جملہ مفیدہ کبھی مرکب ہوتا ہے دو کلموں سے. وقد تترکب من اکثر، کبھی مرکب ہوتا ہے زیادہ جملوں سے، زیادہ کلموں سے. جملہ مفیدہ کبھی مرکب ہوتا ہے دو کلموں سے اور کبھی مرکب ہوتا ہے زیادہ کلموں سے. وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تُؤَدُّ جُزْءًا مِنْهَا، اور اس جملے میں ہر کلمہ جملے کا جز شمار ہوتا ہے، جملے کا حصہ شمار ہوتا ہے. جملے کے اندر جتنے کلمے ہوتے ہیں نا، وہ سارے اس جملے کا حصہ شمار ہوتے ہیں. کلو کلماتن، ہر کلمہ، فیہا، اس جملہ میں، ہر کلمہ اس جملہ میں شمار کیا جاتا ہے حصہ، منہا، جملے کا. کلمے میں جتنے جملے میں جتنے کلمے ہوتے ہیں تو جملے میں جتنے کلمے ہوتے ہیں ہر کلمہ، ہر اس جملے کا جز شمار